اللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 29 ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم مانیں گے، تو تمہیں ایک اور حکم ہم دے رہے ہیں، اس کو بھی مانو۔ وہ کیا ہے؟ لا تاکلوا، مت کھاؤ تم، اموالکم، آپس کے مال، بینکم، آپس میں، ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ جائز طریقے تو ہیں، ان سے ذریعے تو ظاہر ہے کہ تم نے کھانا ہی ہے اس کو، الا، مگر وہ جائز طریقے کون سے ہیں؟ ان تکون تجارتاً، یہ کہ تجارت ہو آپس کی، عن تراض منکم، آپس کی خوشی سے۔ اس میں دو باتیں ہیں جن کے ذریعے مال کو باہم انسان لے سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجارت ہو، مال کے بدلے مال ہو، یا کسی سروس کے بدلے مال ہو۔ ہم جو جتنی نوکری پیش آئی، اس کو بھی آپ تجارت کے قسم ہی کہہ لیں، ورنہ تجارت علیحدہ چیز ہے کہ مال کے بدلے آپ مال دیتے ہیں تو یہ تجارت کہلاتی ہے، سامان کے بدلے سامان۔ اور ظاہر ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ ہماری قسمت میں لوگوں کی نوکری کرنی آئی تھی، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی مال تجارت بھی کے ذریعے نوکری عطا فرمائے اپنی۔ دعا تو کر سکتے ہیں آدمی نا، کوشش بھی کر سکتا ہے کہ جن کا جو تجارت کر رہے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ خدا نے صرف انہی کے لیے لکھی ہے، کوشش ہر ایک پہ ہے، کامیابی یا ناکامی یہ تو بات کی بات ہے۔ ہم ڈرتے بھی ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں پیسہ ڈوب نہ جائے، تو غور و فکر کرتا رہے آدمی۔ اور مال اس کے لیے نہ ہو کہ میں مالدار کہلاؤں، نہیں، مال اس لیے کہ میں لوگوں کے حق اس کے ذریعے، میں کسی یتیم کو دیکھوں اور کسی مسافر اور کسی بیمار کو، تو میں اس قابل ہوں کہ اس کو عطا کروں، اس کو دوں خدا کے مال سے۔ تو تجارت کے ذریعے ہو، اور تجارت بھی کیسی؟ عن تراض منکم، جو باہمی رضامندی سے ہو۔ تجارت بھی ہو اور باہمی رضامندی سے بھی ہو۔ ہر تجارت، ایسی تجارت بھی جائز نہیں ہے جس میں باہمی رضامندی نہیں، اندر سے دل سے کڑ رہا ہے، دو شریک ہیں، ایک کڑ رہا ہے کہ یہ زیادہ لے رہا ہے، یہ تراض منکم نہ ہوا۔ صاف ستھرا حساب، یا راضی ہیں لیکن تجارت نہیں، سود ہے، ہیں دونوں راضی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، راضی ہیں دونوں، سود ہے، راضی ہیں کوئی ظلم کا معاملہ ہے، کوئی سٹے کا معاملہ ہے، کوئی جوئے کا معاملہ ہے، کوئی اور ناجائز معاملہ ہے، یا ایسی چیز لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کہ جو شرعاً اخلاقاً ناجائز ہے، حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، راضی ہیں۔ تو تجارت اس چیز کی ہوتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور پھر باہمی، دیکھیں دو جملے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے کمپلسری ہیں۔ تو لا تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ مال کا ایک دوسرے کا حق جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جہاں اور حقوق ہیں تو مالی حقوق بھی مومن کے مومن پر ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں اموالکم، تمہارے مال، کیوں کہ مال اصل میں معاشرے کا مشترکہ اثاثہ ہوتا ہے، جس میں میرا بھی ایسا ہے، آپ کا بھی ایسا ہے، ان کا بھی ایسا ہے، کھانا پینا ہے، گندم ہے، یہ ہے، وہ ہے، جتنی چیزیں ہیں۔ تو تم اگر اس مال کو، یہ تمہارا مال ہے، اگر تم اس کو زبردستی اپنے پاس کرو گے، گویا تم نے بھی اپنا بھی نقصان کیا، اپنے بھائیوں کا بھی نقصان کیا، اور دوسرا کرتا ہے تو اس نے تمہارا نقصان کیا۔ تو اموالکم، یہ کیا کہتے ہیں؟ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تمہیں اگر کسی طریقے سے زیادہ مل رہا ہے تو تم اس کو قانونی انداز میں مت سوچو۔ قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ تو میں اپنے ڈگری کے بل بوتے پہ لے رہا ہوں، علی علم عندی کا لفظ ہے وہاں۔ علم عندی کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ جو جتنا ہے تو میرا علم کیا ہے؟ آج کی ڈگری کا نام ہے نا، تو میں تو اپنی ڈگری کے زور پہ دے رہا ہوں، اس میں خدا کا نعوذ باللہ کرنا کیا ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں۔
تو یہ میسج کیا ہے کہ ہم پہ جو مل رہا ہے نا، یہ محض خدا کی مہربانی ہے، اور اس میں خدا نے جو حد بتا دی ہے، انسان ضرور تنخواہ لینے کے بعد آپ اس کا ہو سکتا ہے تو کم از کم 3% اس کو بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا کریں، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور پھر جس وقت آواز لگے کہ یہاں پہ ضرورت ہے جی، اور جب آپ کو کوئی اپنے حلقے میں ایسا لگتا ہے تو اس کو پہنچا دیا کریں۔ جیسے روزانہ نماز پڑھتا ہے آدمی نا، روزانہ ذکر اذکار یہ وہ، تو روزانہ صدقہ بھی کیا کرے، علیحدہ رکھا ہوگا وہ سارا مہینہ کرتا رہے، پھر اس کو یہ نہیں ہوگا میں کہاں سے دوں، کیونکہ 100 روپے کی مندی کھانی تو آسان لگتی ہے، لیکن کسی کو 2 روپے دے گا تو 1000 باتیں دل میں سوچے گا کہ 2 روپے پتنی اس پہ لگتے بھی ہیں کہ نہیں لگتے، یہ میں 5 روپے دیتا ہوں پتنی کیا ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ مانگنے والا اگر وہ حقدار نہیں بھی ہے نا، دے دو اس کو لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 100 200 ان نیسیسری چیزیں ہم لے لیتے ہیں، کبھی سوچ نہیں آتی، لیکن جب 2 5 10 دیں گے تو اندر جو ہے نا پورا ایک نظام چل پڑے گا کہ پتنی صحیح جگہ پہ گیا ہے کہ نہیں گیا، رقم بہت بڑی ہے نا کہ، تو کم از کم اپنے روزانہ کے معاملے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا میں نے طریقہ کار یہ بتایا کہ آپ 3% نکال کر علیحدہ کر دیں، 3% نہیں نکلتا تو 2% نکالیں، 2.5% نکالیں، زکوٰۃ کا حساب کر لیں، 1% نکالیں، آدھا % نکالیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی خود نیڈی ہو، خود ضرورت ہو، اور اس وقت اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کا ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو تجارت ہو باہمی رضامندی سے ہو، ایک یہ ہو گیا مالی حق، اور دوسرا جانی حق ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اور باہم ایک دوسرے کا خون مت کرو، یعنی کسی کی جان بلا وجہ مت لو۔ آج چونکہ قتل مقاتلہ عام ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور انسانی جان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے ان کے قتل کے معاملے میں، تو اس کی حرمت، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو مارنا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ خدا اپنی مہربانی سے تمہیں یہ حکم دے رہا ہے مومنو، اس لیے میں نے کہا نا شروع میں بھی ایک بار کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہو تو پھر غور سے سنا کرو کہ آگے کیا حکم آ رہا ہے۔ تو اس میں 3 باب ہے کہ حرام باطل طریقے سے مال نہیں کھانا، کمانا بھی نہیں باطل طریقے سے، اور کھانا بھی نہیں ہے، اور دوسرا تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے ہو، اور تیسرا خون نہیں کرنا آپس میں، اور یہ سارے حکم کیوں کس نے دیے ہیں؟ جو مہربان خدا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانیوں میں سے ہیں کہ یہ حکم تمہیں دیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے، زیادتی سے اور ظلم کی راہ سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو عنقریب آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے آگ میں ڈالنا، یعنی صرف یہ تھریڈ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف تھریڈ ہے کہ کوئی آگ شاگ نہیں، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں پہلے بکم رحیمہ آیا، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو حد کراس کرے گا، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی حد کراس کرتا ہے، معاشرے سوسائٹی کے لیے وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے، تو اس کو لیے دنیا میں بھی قوانین سخت ہیں۔ تو خدا کی مخلوق کے لیے جو آدمی ان کے مال اور جان کو ناحق طریقے سے، ظلم کے ذریعے سے ان پہ زیادتی کرتا ہے، اپنے مستی میں، اپنے شباب میں، یا اپنے جتھے کے زور پہ لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں، تو جو ایسا کرے گا تو وہ یہ بھی سن لے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اس کو آگ میں ڈال، اور آگ اللہ سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ کہنے میں آسان ہے، اور اس میں جانا بہت مشکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں جی، ان تجتنبوا، یہ بہت اہم آیات میں سے ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، کبائر کبیرہ گناہوں سے، ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں، کبائر ہیں، ما تنہون عنہ جو منع کی گئی ہیں،
منہیات جو ہیں، جو منع شدہ چیزیں، ان میں بڑی بڑی چیزوں سے جو تم بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو معاف کر دیں گے ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ سیئات، وندخلکم، اور داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما، عزت کے مقام میں۔ ترجمے سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس میں 3 باتیں ہوئیں کہ اجتناب کبائر سے ہو، تو اس کی وجہ سے ہم تمہیں تمہاری جو چھوٹی غلطیاں ہیں، جن کو مسٹیک کہہ سکتے ہیں آپ، سیئات، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن تم اگر بلنڈر کرو گے جان بوجھ کے، بڑے گناہ کرو گے، تو پھر تمہاری بخشش نہیں ہے جب تک اس سے توبہ نہ ہو جائے۔ تو اس آیت میں، اس آیت سے پہلی آیتوں میں چند بڑے گناہوں کا ذکر تھا شروع سے، اگر آپ غور کریں، یتیموں کا مال کھانا، عورتوں کے حقوق حق تلفی کرنا، یہ ساری گزری نا پہلے، میراث، اور یہ بڑی بڑی چیزوں کا ذکر تھا۔ تو جب کسی جرم پر سزا سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کو ترہیب کہتے ہیں، ہا کے ساتھ، ترہیب، رہب یعنی ڈراوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ترغیب ہوتی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی اس کو سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کیرٹ اینڈ سٹک، کیرٹ اینڈ سٹک ہے۔ کیرٹ کیا ہے؟ وہ ہے ترغیب، اور سٹک کیا ہے؟ وہ ہے ترہیب، تاکہ نفس راستے سے پھسلے نہیں۔ تو جن کاموں سے تم کو شروع میں منع کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کے کام، ان میں سے جو باری باری کام ہیں، یعنی بڑے گناہ ہیں، اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہارے اعمال حسنہ کرنے کی وجہ سے وہ تو مقبول ہو جائیں گے، تمہاری چھوٹی برائیاں ہم معاف کر دیں گے۔ تو گناہوں کی 2 قسمیں اس میں آئیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ اچھا، اس پہ بڑی بحث ہے علماء کے نزدیک، تفاسیر میں آپ کو ملے گی کہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں کیا، ان کی کیا لمٹ ہے، کتنے ہیں، کس کو کہتے ہیں۔ تو صاحب معارف القرآن نے جو لکھا، میں اسی کو نقل کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے اس کو میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ فرماتے کیا ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے، کبیرہ، اچھا کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں یہ داخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے کبیرہ ہے کیا؟ ہر وہ گناہ جس پر دنیا میں سزا آئی ہے، کوئی پنشمنٹ قرآن میں آئی ہے، یا آخرت میں اس پہ عذاب شدید کا حکم ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کیا کرنے والے پر، تو وہ کبیرہ ہے۔ کتنی باتیں کی میں نے؟ پہلی، دنیا میں عذاب، اس میں سزا کا ذکر ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو قتل کیا جائے، اس کو ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں، اس کا مرتکب کبیرہ، وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ یا آخرت میں اس پہ شدید عذاب کا ذکر ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ یا اس پر اللہ نے لعنت کی ہو، دنیا میں یا آخرت میں، تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ ایک تقسیم یہ کی ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ کرنے والے کی نسبت سے گناہ کی کیفیت ہوگی کہ وہ اگر چھوٹے گناہ کو بھی جائز سمجھ کے کرتا ہے تو کبیرہ ہو جائے گا، یا چھوٹے گناہ کو بھی، معمولی غلطی کو بھی وہ اصرار کے ساتھ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو پھر بھی وہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ توبہ سے لا کبیرہ مال استغفار ولا صغیرہ مال اصرار، کوئی کبیرہ توبہ کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے ساتھ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں حضرت۔ اچھا، پہلے بحث یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں۔ واجبات کو ادا کرے انسان، فرض اور واجب کا ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے، تو جتنے فرض ہیں وہ چھوڑے تو اتنی کبیرہ گناہ ہو گئے نا۔ روزہ ہے، نماز ہے، 2 نمازوں کو ایک جگہ کسی نے اکٹھا کر دیا تو یہ کبیرہ گناہ کیا اس نے۔ روزہ چھوڑ دیا، کبیرہ گناہ کیا۔ کسی مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کبیرہ گناہ کیا۔ زنا کیا، کبیرہ گناہ کیا۔ شرک باللہ، احادیث میں بعض جگہ 7 کا ذکر ہے، بعض جگہ 5 کا ذکر ہے، بعض جگہ اس سے کم یا زیادہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ جی 7 ہیں، تو آپ نے فرمایا 70 بولتے تو اچھا تھا۔ ایک عالم ہے حضرت ابن حجر، انہوں نے القوائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کچھ 700 سے اوپر ذکر کیے ہیں کبیرہ گناہ۔ لیکن میں نے کہا کہ جیسے بعض چیزوں کی حد بندی قرآن میں، حدیث میں نہیں آئی نا، لیلۃ القدر کہاں ہے، کتنی ہے، کب ہے،
اور یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ایسی ہی شریعت نے کوئی دائرہ نہیں لگایا ہے کہ اس دائرے کے اندر جو ہیں یہ کبیرہ ہیں اور اس سے باہر صغیرہ ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. ورنہ وہ کہتا ہے یہ کبیرہ ہیں یہ صغیرہ ہیں، یہ کرتے جاؤ اور ان سے ہم بچتے رہیں گے. جی بعض تو وہ ہیں ہی موٹے موٹے، سب کو سمجھ آتے ہیں. اچھا، جو آدمی فرائض کا اہتمام کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے اپنے کو بچائے گا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو ان کی برکت سے معاف کر دیں گے. کفارہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باک کر دیں گے اور بجائے عذاب کے ثواب اور جنت نصیب ہوگی. مثلا حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یہ چھوٹے اس سے مراد سیئات ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے. چہرہ دھویا تو آنکھ کان ناک کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. کچھ نہ کچھ انسان کی آنکھ ناک کان بھٹکتے ہی ہے نا، تو یہ دھونے سے گویا اس کے جو جان بوجھ کے نہیں تھے، لیکن جیسے دھواں لگ جاتا ہے انسان کی آنکھ کو، ایسے گناہ کا دھواں لگ گیا تو اس دھونے سے اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ہر قدم پر جو مسجد کو چلنے پہ نیکی کا ذکر ہے تو اس سے بھی مراد چھوٹے گناہ ہیں، صغیر ہیں. وضو نماز کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا جو روایتوں میں ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ بات اچھی طریقے سے انسان ذہن میں رکھ لے کہ تب. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آج جس وقت معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے، اور بڑی بڑی کو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مچھروں کو روک دیتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے. یہی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے اور اس کے مرتکب کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور خود بڑے مثلا سود کھانا، شرک باللہ، سود، والدین کی نافرمانی، کسی پاک باز عورت پر تہمت، پڑوسی کی عورت سے زنا، بچے کو کھانے پینے کے ڈر سے کہ کہاں سے کھائے گا قتل کرنا، جس کو ابارشن کہتے ہیں. قتل سے مراد یہی ہے نا جی، کہ کہاں سے کھلائیں گے. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو حدیث میں جو ذہن میں آئے میرے. آپ والدین کی حق تلفی کرنا. معلوم ہوا اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، وضو نماز ادا کرتا رہے تو محض وضو نماز سے یا دوسرے اعمال سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا. اور کبیرہ تو اپنی جگہ ہے، وہاں کیا ہے کہ کبیرہ سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے معاف ہوں گے. اور وہ معافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے، اور جو دوسری تم نیکیاں کرتے ہو ان کی وجہ سے. اب کبیرہ اپنے جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں تو چھوٹے جو ہیں ان کی معافی بھی نہیں ہوگی. چھوٹی کی معافی کی بات ہی نہیں ہے اس وقت. ایک آدمی والدین کو گالی دے کے آتا ہے تو آپ کا کیا مقصد ہے کہ وہ جب ایک قدم مسجد کی طرف اٹھائے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ اس کو کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں. اس لیے کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا ضرر خود ان گناہوں کا وجود ہے جس پر قرآن میں وعیدیں آئی ہیں، جو سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. آیت میں کبائر کا لفظ آئے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں، کل کتنے ہیں؟ دیکھیں یہی بحث انہوں نے بھی کی ہے یہاں پہ. آج میں ساری بات نہیں پڑھتا اس کو، خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں یعنی ٹرمینالوجی میں، اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کی ٹرمینالوجی میں جس گناہ کو صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے اس کے معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے مرتکب میں غفلت یا سستی برتی جائے. ارتکاب میں غفلت یعنی جو چھوٹا ہے تو اب آپ چھوٹا ہے لہٰذا جی اس کو اگنور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، دودھ کی لسی بناتے جاؤ پانی ڈال ڈال کے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے اور بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. یہ بات میں کر چکا ہوں کہ اصرار کے ساتھ چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا. جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں. یہ ہے قول محمد بن کعب قرظی، ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا. حضرت فضیل بن عیاض بزرگان دین میں سے ہیں. فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا، کیونکہ یہ گناہ کس کی نافرمانی ہے اس حساب سے دیکھو تو. سلف الصالحین نے فرمایا ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، کفر کا قاصد ہے ہر گناہ جو انسان کو کافرانہ اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے. اصل میں یہ قاصد ہے جو لے کے جاتا ہے. حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو ایک خط میں لکھا. حضرت معاویہ ظاہر ہے کہ اس وقت حاکم تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، تو انہوں نے خط لکھا اس کو
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی امہات المومنین میں عجیب و غریب ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، قرآن فہمی کے اعتبار سے، بلکہ رسول فہمی کے اعتبار سے ساری ازواج میں آپ کا رتبہ سب سے بڑھ کے۔ تو خط میں کیا لکھا کہ بندہ، اور سنیں آپ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے، کہ بندہ جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح اس کی جو مدح کرنے والے ہیں، یعنی اس بندے کی جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں، اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ بڑا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے منہ پہ برا نہ کہتے ہوں لیکن دل میں کہتے ہیں کچرا آدمی ہے۔ یہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ اس گناہ کا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں حضرت معاویہ کو، گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، یہاں ان کی بات ختم ہو گئی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ پھر اگر توبہ استغفار کیا تو نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کی تو بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے، سارا کا سارا دل سیاہ ہو گیا۔ اور اس کا نام قرآن میں رین ہے، رین را کے ساتھ، اور قرآن کی آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا ان کے برے عملوں نے۔ اندازہ لگا دیں آدمی گناہ کرتے کرتے آخر اس حال کو پہنچ گیا کہ نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت توبہ چھوڑ دی، زمانہ ہو گیا تو گناہوں نے پورا اس کے اوپر، جیسے لو ہوتا ہے اس کو زنگ نے پکڑ لیا ہو، پرانا کسی جگہ پڑا ہو، پانی لگتا اب آپ اس کو جتنا ریگ مارتے رہیں اس کو صاف نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں ان سے میں تم کو باخبر کرتا ہوں۔ یہ ایک دو حدیث کبیرہ کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دو، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، یہ تو ہم شیر بہادر سمجھ کے عزم کر لیتے ہیں نا جھوٹ۔ تو غور و فکر کریں ان آیات پہ، یہ ہماری دین و دنیا کی بھلے کی باتیں ہیں۔ تو کتنی باتیں بتائیں جی؟ پہلی شرک اللہ سے۔ مسلمانوں میں الحمدللہ اللہ کو سارے ایک مانتے ہیں، لیکن خفیہ شرک مسلمانوں میں در آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں جی، کہ جی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نوازا ہوا ہے لہذا تم بندوں کو پکارو۔ وہ خدا تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر یہ کہانیاں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ہاں ماں باپ بعض دفعہ اگر اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا عقل فاتر العقل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے، بعض دفعہ کپڑے نہیں پہنتے، کھاتے نہیں ہیں، یا ایک بات کرو اس کی الٹ کرتے ہیں، تو وہ نیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس نیت سے ان کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن ٹھیک ٹھاک سالم ہے آدمی اور باپ کو ڈانٹتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے اس سے۔ حضرت لقمان نے جو اپنے نصیحتیں کی تھیں اپنے بیٹے کو، تو کیا کہا تھا؟ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وہ نصیحت کر رہے تھے ان کو، تو کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت کو اللہ نے یہاں روک دیا، اور اللہ نے بیٹے کو باپ کا مرتبہ بتانا شروع کر دیا۔ آیت پہ غور فرمائیں آپ، نصیحتیں چل رہی تھیں حضرت لقمان کی، جو ہی نصیحت ختم کی بیٹے کو باپ نے اللہ کا حق بتایا تو اللہ نے وہیں روک کے بیٹے کو باپ کا حق بتانا شروع کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے، اللہ نے نصیحت روک دی۔ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھائی کی۔ حملت، اور خاص طور پر ماں حملت امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں ہے کہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اس کو اٹھاتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک دودھ پلانا اس کا۔ انشکر لی، تاکہ میرا شکر ادا کرو تم، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔
کہ میں نے ان کے سینے میں دل میں ڈال دی کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو اپنی سینے سے چمٹا کے رکھے، اور باپ کے دل میں ڈال دیا کہ ساری تکلیف اپنے اوپر برداشت کرے لیکن اس کو ہوا نہ لگے گرم۔ تم میرا شکر ادا کرو اور ان کا بھی شکر ادا کرو، الی المصیر۔ بس تم نے صرف ایک بات میں ان کی بات نہیں ماننی، ان جاہداک علی ان تشرک بی، میرے وحدہ لا شریک ہونے کے حق میں اگر یہ کہیں کہ شریک ٹھہراؤ، تمہارے ماں باپ ہیں، میں نے وصیت کی ان کے ساتھ غلط نہیں کرنا، لیکن اگر اس حق میں وہ کہتے ہیں کہ تم شریک ٹھہراؤ تو تم نے اس بات کو نہیں ماننا ہے ان کی۔ فلا تطعہما، باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، باقی تم نے اپنے کاندھے جھکا کے ان کے سامنے عزت اور احترام کا معاملہ کر۔ 4 جگہ پہ والدین کا ذکر قرآن میں آیا، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھیں گے۔ ہاں وہاں پہ کیا ہے کہ اپنے کاندھے جو ہے جھکا کے رکھو اور زبان سے کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جیسے بچپن میں ہمیں کمزور سمجھ کر انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا، اب یہ بوڑھے ہو کر کمزور ہو گئے ہیں، اب تو ان پہ رحم فرما۔ کل کسی نے ویڈیو شیئر کی، ایک بیٹا باپ کے منہ پہ لاتے مار رہا ہے، دیکھیے آپ نے سوشل میڈیا پہ عام ہوئی، اور باپ نے 20 سال 30 سال سعودیہ میں پتہ نہیں گلف میں گزارے تھے، وہ کہتا ہے زمین میرے نام پہ کر، وہ پولیس نے گرفتار کیا اس بدبخت سے۔ کیا ہے یہ کبیرہ گناہ، قرآن کا پتہ نہیں ہے، نبی کی حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، تو یہی گناہ ہوتے رہیں گے پھر۔ تو جھوٹ بولنے سے بچے، آج کل تو فیشن ہو گیا جھوٹ بولنا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ جو تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔ وہی بات آ گئی کہ اپنی اولاد کو ابارشن کرنا، قتل کر دینا اس خطرے سے کہ کہیں ان کو میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کے اہل ویال کی حفاظت بھی اپنے اہل ویال کی طرح لازم ہے، اس لیے یہ جرم ڈبل ہو گیا۔ آپ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں آیا، نبی اسلام نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے؟ فرمایا جو آدمی کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ اور اس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک، قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے، میدان جہاد سے بھاگنے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا۔ یہ مختلف احادیث ہیں جن میں کبیرہ کے نام سے یہ ذکر ہوا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ کوئی آدمی دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایسے کافروں کے دیش میں جہاں دین کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جیسے اس زمانے میں مکہ میں کافروں کا غلبہ تھا تو مدینہ چھوڑ کے اگر مثلا دوبارہ مکہ میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ پچھلے مذہب کی طرف عود نہ کر جائے۔ کتنے مسلمان لوگ جو یورپ میں گئے ان کی اولادیں مسلمان نہیں رہیں، پیسے تو کما لیے انہوں نے لیکن اولادیں کافر ہو گئی۔ عیسائی عورتوں سے شادی کی، یہودی عورتوں سے شادی کی، ملحدین سے شادیاں کی، اولاد کا پتہ نہیں ہے، صبح سے شام تک کمائی میں لگا ہوا ہے اور بیٹے اور اولادیں ساری کی ساری جو ہیں وہ دین سے دور ہو گئی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ظلم کیا اس نے۔ سب سے بڑا ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے، ذلیل کرنے کے لیے اس پہ اوپر عیب جوئی کرتا ہے۔ 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے اکٹھا کرنے والا کبیرہ کا مرتکب ہوا، یہ بھی بات میں نے پہلے کی۔
مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا بلکہ قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، خدا کی رحمت سے نا امیدی تو صرف کافروں کے حصے میں ہے۔ تو گویا کفر کے ڈانٹ ساتھ لگ جاتی ہے، جتنے بھی برے حالات ہوں انسان پہ، جتنے بھی ظاہر لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، جو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، پانی نہیں ہے تو پتھر سے پانی نکل آیا، اور جب عصا کو اٹھا کے پانی پہ مارا تو اس کو پتھر بنا دیا۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی، یہ یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دل سے نکل گئی بات کہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو گیا، تو گویا اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ اس بات کو ہم ٹٹولیں اپنے دلوں میں بھی اور آپ بھی۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کون کام بنائے گا، اور اس وقت ہم خدا سے نا امیدی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات پہلے اس وقت بھی گزری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خائب اور خاسر اور تباہ ہو گئے، اور 3 دفعہ اس کلمے کو دہرایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ تباہ اور برباد ہونے والا اور محروم القسمت کون آدمی ہے، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں گے تباہ ہو گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک وہ آدمی، سنیں، جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند یا کرتا یا عبا کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے ذہن میں خناس ہے، تکبر ہے، بڑا آدمی لگوں میں اور متکبر، تو یہ آدمی محروم القسمت تباہ ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرے اور پھر احسان جتلائے کہ میں نے فلان جگہ یہ دیا تھا، یہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ تیسرا وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، کیونکہ بچپن کی بری عادتیں انسان کو وہ آخر تک نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، مدیر ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مقصد اس کا؟ یعنی لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے کسی کو خوش کرتا ہے، کسی کو خفا کرتا ہے، اور یہ تو ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ ورکروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جی یہ میری سیلری کم کیوں ہے، جی وہ میں نے بولا تھا یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ادھر کی بات جھوٹی بات وہاں کی یہاں اٹھا ہے، طاقت میں ہے، طاقت کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، تو یہ خائب و خاص اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ 5واں وہ آدمی جو عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے۔ کیا مطلب عیالدار ہونے کے؟ یعنی اس کے آمدن کم ہے اور خرچ زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اکڑا ہوا ہے، تکبر کرتا ہے، اس میں کبر ہے، گردن میں سری ہے اس کے۔ دیکھیں مالدار کے لیے پھر بھی کبر کا کوئی وجہ بنتی ہے نا، کہ اس کے پاس مال ہے، اس مال کے بل بوتے پہ ہے بھی کوئی فقیر ہے، مقصد یہ ہے کہ فقیر ہے اور اکڑا ہوا ہے، نکما، تو یہ خائب و خاص اور تباہ ہو گیا۔ 6واں اور آخری آدمی وہ ہے جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ امام سے مراد یہ ہے نا کہ حاکم وقت اس کے ہاتھ پہ جہاد کے لیے بیعت کرتا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مقصد خدا کی دین کی سربلندی یا نظم و ضبط میں رہنا نہیں، کسی طریقے سے مجھے مال مل جائے اس سے، تو یہ آدمی بھی خائب و خاص اور تباہ ہو گیا ہے۔ اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت، کیا کہتے ہیں، چغلی کھانے والا، چغلی سمجھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، یہاں کی بات اٹھا کے وہاں پہ، اور وہاں کی بات اٹھائی اور وہاں پہ کر دی، یہ تو یہ بھی عام ہے، آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں عام ہے، یہ ادھر سے چغلیاں کھائیں اور وہاں جا کر اللہ اکبر، تو اس کا چلنا جو ہے مسجد کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک بول جو ہے نا فساد عظیم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے آخر میں ہے، یہ مسند احمد کی روایت میں ہے، یہ حدیث میں نے لفظ بلفظ اس لیے پڑھی ہے کہ یہ آپ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ کو ہمیں ایک نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ چند آدمی جنت میں نہیں جائیں گے
ان میں پہلا شرابی، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا۔ وجہ ہوتی ہے تو چلو پھر بھی ایک وجہ ہوتی ہے نا، کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے رشتہ داری میں، لیکن ویسے ہی اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ احسان جتلانے والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذریعوں سے غیب کی خبریں بتانے والا، پامسٹ ہوتے ہیں جی میری ہتھیلی دیکھ کے بتائیں جی۔ ایک ہمارا ایک دوست ہے، کہتے ہیں مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ، میں نے کہا دیکھو، اس نے کہا یہ لائن یہاں سے کراس کر دی ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یار میں نے تو آج تک غور سے دیکھا بھی نہیں، خدا نے خوش قسمتی لکھی ہوئی تو مل جائے گی، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ تو ایسا آدمی جو جنات شیاطین سے دوسرے ذریعوں سے غیب کی خبریں بتانے والا ہے، حالانکہ وہ تک بندی ہوتی ہے ساری اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور دیوس، اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا، اس کی بھی مظاہر آپ دیکھتے ہیں۔ عورتیں بن سنور کے اور خوب جو ہے تیاری کر کے بازاروں میں اور مالوں میں اور شاپنگ کی جگہوں پہ پھر رہی ہیں، والد کو بھی پتہ ہے اور بھائیوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ دیوس بنا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے، یعنی یہ بابے کے نام پہ مرغا ذبح کر دیا، یا کسی درگاہ کے نام پہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کرنا اللہ کی لعنت ہے اس میں۔ تو یہ چند احادیث تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس آیت کی ذیل میں آپ نے سماعت فرمائی۔ پھر ایک بار ترجمہ دیکھ لیں صرف اس آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا تھا جی؟ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑی چیزوں سے، ما تنہون عنہ، جو تم کو منع کی گئی ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس قسم کی آیتیں 2-3 جگہ اور بھی ہیں جن میں سیئات کا اور کبیرے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ النجم جا کے دیکھنا، اس میں بھی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو وہاں بھی۔ تو اس میں بہت انسان کے لیے گویا ایک قسم کی امید بھی ہے کہ کوشش کرے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کچھ پوچھ رہے تھے؟ اچھا چلے دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا عليم يا حليم يا ودود يا مجيد، يا رب العالمين يا رب العالمين یا رب العالمین، یا من لا شریک له فی الارض ولا فی السماء، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا عصمت البائس الخائف الضریر، ادعوک کدعاء الخائف الضریر، ودعاء من خضعت لک رقبته وفاضت لک عیناہ وذل لک جسمه ورغم لک انفه، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیا وَكُلْ لَنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ اے اللہ ہمیں سارے گناہوں سے محفوظ فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، جو ہو گئے ہیں جانے میں انجانے میں یا اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سارے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کریں یہی ہمارے ساتھ جچتا ہے، اور تو ہمیں معاف فرما دے یہی تیری شان کریمی ہے۔ اے کریم اللہ، اے عظیم اللہ، اے رحمان الرحیم اللہ، اے وہ اللہ جس کا عرش آسمان و زمین سے بڑا ہے، جس کی کرسی آسمان و زمین سے بلند ہے، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ تو نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ اے اللہ ہم سب سے زیادہ تیرے مہربانی کے حقدار ہیں، اور یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن یا اللہ تو سچا ہے، تو سب سے اونچا ہے، اور تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم کون ہیں۔ یا اللہ ہمیں خود بھی اپنا پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس سب کے باوجود ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یا اللہ تجھ سے امید رکھتے ہیں
تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہر اس عمل سے ہمیں دور فرما دے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنانے والا ہو۔ اے اللہ اس سارے عملوں کی طرف تو ہمارے قدم اٹھا دے، ہمارے دل کو لگا دے جو جنت کی طرف ہو، تیری رضا کی طرف چلنے والا راستہ ہو۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ فوت ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار و عزیزوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارا بہت ہی ایک عزیز دوست، عالم دین اور بہت ہی غریب انسان، وہ ایک ٹرانسفارمر کی اصلاح کرتے ہوئے وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے بیچارہ ایک بازو بھی اس کا چلا گیا اور ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، اس وقت بہت کشمکش میں پڑا ہے۔ اور دوسرا ہمارا ایک شاگرد ہے، اچانک اس کو بھی کوئی ایسی بیماری سامنے آئی ہے، ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا اور شادی بھی بالکل قریب کہ ابھی وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ رحمت کا آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو غفلت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہوں ہم اور موت آ کر اور اس کے اسباب ہمیں پکڑ لیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہر قسم کے شر سے یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ان غریبوں کے حال پہ رحم فرما، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، اور ان کی لواحقین کو یا اللہ تو صبر و ہمت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔